بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مان جاؤ بائی فائزہ افتخار۔ ہائے ہائے امی جی تسی تے اکھاں ہی متھے تے رکھ لیاں نے، حلیمہ نے منہ بسور کے ماں سے کہا۔ سمجھا کر وہ بھی ٹبر لے کر آ رہے، اتنے لوگ کدھر رہیں گے ذرا سے گھر میں، جگہ تو دل میں ہوتی ہے۔ سلیمہ نے ڈائلاگ جھاڑا مگر تائی جی کو تب چڑھ گئی۔ تو پھر دل میں منجی ڈا کے پڑ جا، کمرہ ان کے لیے خالی کر دے۔ ماں جی امریکہ کے مہمان آ رہے ہیں اس لیے سارے بے دید ہو رہے ہیں، بیٹی کو سامان باندھ کے میکے سے نکالنے کے آرڈر دیے جا رہے ہیں۔ نہ ہمارا کچھ نہیں لگتا، وہ ہمارا بھی تو تاؤ ہے، ہم نے نہیں ملنا کیا ان سے؟ سلیمہ ابھی جا کے بچوں کی نئی نکریں شرٹیں لے کر آئی تھی، امریکہ والے چھوٹے نانا جی کے سامنے پہنانے کے لیے، اس لیے واپسی کے حکم پہ سب سے زیادہ آگ اسے لگی تھی۔ تو مل لینا، وہ کون سا گھڑی دو گھڑی کے لیے آ رہا ہے، بعد میں آ کے مل لینا۔ ابھی آتے 40 بندے اکٹھے دیکھے گا گھر میں تو گھبرا پڑ جائے گا اسے، تجھے تو پتہ ہے تیرا چھوٹا تایا چھوٹے دل کا ہے۔ سیدھی بات ہے امی جی، آپ لوگ نہیں چاہتے امریکہ سے آئے تحفوں کی ہوا بھی ہمیں لگے۔ تو کڑیے سیدھی بات یہ بھی ہے کہ تو جو یہاں سے ہلنا نہیں چاہتی تو انہی تحفوں کی ہوا لینے کے لیے۔ چاچی جی بھی سلیمہ کی ماں تھی، پلٹ کے کرارا جواب دے کر منہ بند کرایا، مگر یہ منہ بس 1 سیکنڈ کے لیے بند ہوا تھا۔ اس کے بعد جو کھلا تو دونوں بہنوں نے میکے کبھی نہ آنے، مرنا جینا ختم کرنے اور ماں باپ کا خون سفید ہو جانے سے لے کر امریکیوں کی غلامی تک کے تانے لے ڈالے۔ ساتھ ساتھ سامان بھی پیک ہو رہا تھا، الگنی پہ لٹکے پیلے پڑتے لنگوٹ، کچن کی سلیب پر مکھیاں بنکارتے فیڈر جس میں رات کا بچا دودھ اب پیلے رنگ کے دہی میں بدل چکا تھا، شالمی سے خریدے علم غلم کے باہر کو ابلتے شاپر، پرانے کپڑے جو سسرال سے بھر کے لائے گئے تھے ان کے بدلے کل شام گلی میں آئے تانے مہرو سے لیے گھٹیا پلاسٹک کے ڈول، ڈبلے اور ٹوکریاں۔ چاچی جی سکون سے بیٹھی پھلیاں بناتی رہی اور ماؤں کی طرح انہیں بیاہی بیٹیوں کو سر چڑھانے کا خاص شوق نہ تھا۔ ہفتے کے ہفتے آتی تھی 100 بسم اللہ، جو پکا ہوتا سامنے رکھا جاتا، جوائی نے آنا ہوتا تو پلاؤ آلو گوشت وغیرہ کا اہتمام بھی ہو جاتا۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں 10-15 دن گزارنے آتی تب البتہ ضرور ناک تک عاجز آ جاتی، پہلے 2 دن تو ٹھیک گزرتے، تیسرے چوتھے دن سے ماں بیٹے میں ٹھنڈنے لگتی۔ مگر شاباش ہے حلیمہ سلیمہ پہ، بڑا جگرا تھا بھائی، ثابت قدمی سے جمی رہتی، ماں کے ماتھے کی سلوٹیں گنتی میں نہ لاتے ہوئے دونوں بہنوں میں ایک کا بھی بڑا تھا۔ اب بھی دونوں مشترکہ دکھ سمیٹتے، مشترکہ شاپنگ اکٹھی کرتے گھر سے نکلی، مشترکہ طور پر ہی کرایہ ملا کے چنگچی رکشہ کرایا گیا۔ سارا گھر سرفراز کے آنے کی خبر پہ مختلف تبصرے کرنے اور طرح طرح کا ری ایکشن دینے کے بعد اب دلجمی سے ان کے استقبال کی تیاریوں میں لگ گیا۔ جو بھی تھا آخر خون کے رشتے تھے، کچی اینٹوں پہ کائی جم تو جاتی ہے، اترتی بھی اتنی آسانی سے ہے۔ دادی جی نے کب کا سنبھال کے رکھا چکن کا آف وائٹ سوٹ نکالا، بھولی درزن کو سلنے دیا، عرصے بعد رانگلی مہندی سر پہ تھوپی، پہلے کبھی بالوں پہ تھوپا کرتی تھی، اب تو سر پہ ہی تھوپنی پڑتی تھی۔ چندیا کے ساتھ ساتھ گنتی کے چند بال بھی رنگے جاتے۔ دادا جی نے تاؤ جی سے اپنے پیر کے ناخن ترشوائے کہ باہر سے آنے والے پوتے پوتیاں انہیں کہیں کوا ہی نہ سمجھ لیں، ایک تو رنگ پکا، اوپر سے آنکھیں چھوٹی، تیسرا کوے کے پنجوں جیسے سوکھے لمبے ناخنوں والے پیر۔ 4 خانے والا نیا تہبند کلف لگا کے استری کرایا گیا، کھیڑی کو موچی کے پاس لے جا کے ٹانکے لگا کے پہننے کے قابل بنایا۔ داتا صاحب کے باہر بیٹھے شوبدہ گروہ سے عطر بھی خریدا کہ اس کے پھیرے لگا کے پسینے کی بدبو کے بھبکے کم کیے جا سکے، حالانکہ اس عطر کی اپنی ہواڑ اتنی تھی کہ پاس سے گزرنے والا بھوکلا کے ناک میں انگلیاں دے لیں۔ تاؤ جی اشرف نے دل پہ پتھر رکھ کر گھر کے باہر کی دیواروں پہ کلئی کرانے کا ارادہ باندھا، اندرونی دیواروں پہ کرانے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی، اور اس آدھے پونے اہتمام کے لیے بھی بیٹیوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے بھائی سہیل سے بھی مدد مانگی گئی۔ فریحہ نے پارلر جا کر نئے سٹائل کے بال کٹوائے جو اگرچہ اس کے تکونے چہرے پر بے حد بھدے لگ رہے تھے، مگر وہ اپنے تئیں صنم بلوچ پھن کے آنکھیں بالوں کی جھالر میں چھپائے بڑی مطمئن تھی۔ ارم نے نارتن اپٹن کی بڑی ڈبیا منگوائی، 7 مہر کے گلاب، اور لگی صبح و شام رگڑائی کرنے چہرے کی، مگر برا محلے کے منیاری والے کا اپٹن تو اس نے پھر بھی ٹھیک دے دیا، مگر ارکے گلاب کی شیشی نہ جانے کس عرصے سے اس کی دکان کی سیلن زدہ شیلف میں پڑی سڑی تھی۔ بھادوں کے سیک نے ارکے گلاب کو تیزاب میں بدل کے رکھ دیا تھا، بیچاری کے چہرے پر گندے غلیظ سے دھبے پڑ گئے جن پہ کھجا کھجا کے اس نے انہیں آبلوں کی شکل دے لی۔ اکمل اور اجمل البتہ اپنے میں مکن تھے، اجمل کو تو یہ بھی فکر لاحق تھی کہ نہ جانے آنے والے پورے مسلمان بھی ہیں یا نہیں۔ اپنی میم چاچی کے نہ آنے پہ تو پھر بھی کچھ اطمینان تھا،
مگر یہ شک بہرحال اپنی جگہ موجود تھا کہ چاچا سرفراز کی اولاد کلمہ گو ہے یا ماں کی طرح چرچ جانے کی شوقین۔ اس نے موت کا منظرنامہ کے سب سے بھیانک باب دوبارہ سے ذہن نشین کیے۔ جہاں جہاں بھول کے اٹکتا تھا وہاں سے دل لگا کے رٹے مارے۔ اکمل کو ربینہ نے کچھ سوچنے سمجھنے یا کرنے کی فرصت نہیں دی۔ وہ خوب اس کی جیبوں سے مال نوچ کسوٹ کے نئے نئے جوڑے بنوا رہی تھی، جیسے امریکہ والے اس کی خوش لباسی کی داد دینے ہی تو اتنا پیسہ خرچ کر کے آ رہے ہیں۔ جامنی رنگ کا نارکلی فراک، نارنجی کڑھائی اور نارنجی چوڑی دار پجامے کے ساتھ میں سبز دوپٹہ، پوری متنجن کی دیکھ بننے کا ارادہ تھا۔ سرخ جارجٹ کے جوڑے پہ کالے موتی اس نے خود ایسے بھدے اور بیتو کے انداز میں ٹانکے تھے کہ دور سے دیکھنے پہ یہی گمان ہوتا تھا کہ ڈھیر ساری مکھیاں جا بجا بیٹھی پھن پھن کر رہی ہیں۔ اور سب سے عمدہ تو وہ کالا کریپ کا ڈھیر ساری کلیوں والا کرتا تھا جس کا پرنٹ بڑا ہی عجیب و غریب تھا۔ موٹے تازے سبز سیب اور سرخ انار بھی بنے تھے، انگور کے گچھے بھی، رنگ برنگی تتلیاں بھی چھپی تھی۔ پشپ گدی کے نیچے بڑی نشیلی سی سبز رنگ کی آنکھ بھی تھی جو جاسوسی ڈائجسٹ یا سسپینس کے سرور پر عموماً چھاپی جاتی ہے۔ دامن پہ موٹے موٹے لہو رنگ ہونٹ، پیٹ کے پاس تیر کھبا دل، آستینوں میں واحد کام کی چیز تھی پھولوں کی بیل۔ نہ جانے یہ نادر اور عجوبہ پرنٹ اس نے باڑے کے کس پٹھان سے حاصل کیا تھا۔ دنیا کی ایسی کوئی چیز اس پہ چھپنے سے نہ رہی تھی جو چارسدہ سے بنو جانے والے ٹرک کے اوپر نہ بنی ہو۔ دل تو مسرت کا بھی تھا ایک آدھا جوڑا نیا بنوانے کا، کم از کم ایئرپورٹ جانے کے لیے سے، مگر اجمل نے سختی سے منع کر دیا۔ نیا جوڑا بنوانے سے نہیں، ایئرپورٹ جانے سے، وہ کلس کے رہ گی۔ ایئرپورٹ جانا کون سا غیر اسلامی کام ہے؟ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ غیر اسلامی ہے۔ اچھا جی، وہ کیسے؟ جہاز کس نے بنایا؟ میری جانب بلا، مسرت نے جھلے بنے انداز میں کہا تو اجمل کو جلال آ گیا، فوراً گھرکی دی۔ تیرا جواب دیتی ہے مجازی خدا کو؟ وہ فوراً دبک گئی، منمنا کے کہا، مجھے واقعی نہیں پتا جی، کسی انگریز نے بنایا تھا، کسی گورے نے، کسی کافر مشرک نے۔ ان سے شادی کاروبار حرام ہے، اسی طرح ان کے بنائے جہازوں میں سفر کرنا بھی حرام ہے۔ تو لوگ حج عمرہ کرنے بھی تو ان کے جہازوں پہ ہی جاتے ہیں۔ مسرت کے نکالے نکتے پہ پہلے تو وہ چین بے چین ہوا، پھر لولا لنگڑا سے جواز پیش کیا۔ حج عمرہ کی بات اور ہے، حج عمرے کی نیت کرتے سب ناپاک چیزیں پاک ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد چونکہ بیوی نے عورت ذات ہونے کے باوجود دلیل دینے کی، سوال اٹھانے کی اور سب سے بڑھ کے لاجواب کرنے کی گستاخی کی تھی، اس لیے اس کی پاداش میں اسے جہنمی ہونے کا فتویٰ سنا دیا۔ زبان چلاتی ہے آگے سے، حجت کرتی ہے نافرمان جہنمی عورت۔ تیری عاقبت مجھے سنورتی نظر نہیں آ رہی مسرت۔ عاقبت تو بات کی بات ہے، مجھے تو اپنا حال بھی سنورا ہوا نہیں لگتا، مسرت نے منہ ہی منہ میں بڑبڑا کے کہا۔ میں کیا جی، سارے ایئرپورٹ جائیں گے کیسے؟ سوزوکی کراؤں گا۔ کرائے کی؟ نہ تو اور تیرا ماما مجھے مفت میں دینے کے لیے تیار بیٹھے۔ تاؤ جی غصے میں بیوی پر الٹ پڑے۔ عمر ہو گئی، اب تو میرے ماں پیو مامے چاچے سارے مٹی ہو گئے، اب تو ان کو کوسنا بند کرو۔ وہ بھی تاؤ کھا گئی۔ ایک گل ہی پوچھی ہے نا، سوزوکی کی پک اپ کرائے پہ لوں گا میں، سہیل، اکمل، اجمل اور ندیم چلے جائیں گے۔ خالی مرد؟ نہیں، بھرے ہوئے مرد۔ توبہ ہے جی، تسی تو توپ دے منہ تے بیٹھے ہو۔ تو بھی تو سوال پہ سوال مارتی جا رہی ہے بھلیے لوکیے۔ اور ایئرپورٹ پہ زنانیوں کا کیا کام؟ کیوں؟ ایئرپورٹ زنانیوں سے پردہ کرتا ہے؟ اور کرایہ دے کر اپنی وڈی سوزوکی کرائے پہ لینی ہے تو کیا خالی لے کر جاؤ گے؟ اس میں ہمارا سارا ٹبر پورا آ جائے گا۔ ہمارا تو آ جائے گا، سرفراز کا ٹبر کا پیچھے پیچھے دھوڑ لگاتا آئے گا۔ ان کے بھی 4-5 جی ہیں، اور پھر سامان بھی ہوگا، وہ کہاں رکھنا ہے؟ ہاں سامان، تائی جی کی آنکھیں چمکی۔ جو ان کے استعمال کا سامان ہوگا وہ بھی، اور وہ جو ہم ساروں کے لیے تحفے لائے گا بکسے بھر کے وہ بھی۔ تحفوں کے نام پہ تایا جی کے ہونٹوں پر بھی ہلکی سے مسکراہٹ آ گئی۔ اکمل اور اجمل دونوں کی شادیوں پہ میں نے 2 گھوڑا بوسکی کے سوٹ پہنے تھے۔ بڑا دل کرتا ہے اس پر ارم کی شادی پہ پینٹ کوٹ والا سوٹ پہنوں، ٹائی لگا کر، وہ بھی ولائتی، امریکہ سے آیا ہوا۔ اور سرفراز سے کہنا میرے لیے تو گوڈوں کی مالش کرنے والی مشین لے آئے۔ گوڈوں والی مشین؟ آہو، میں نے آپ دیکھی تھی ٹی وی پہ، گھر گھر کر کے چلتی ہے، گوڈوں پہ رکھو چاہے گٹوں پہ رکھو، مالش کر کے سارا درد ختم کر دیتی ہے۔ آہو، پھر تو کہے گی لک پہ خرک کرنے والی مشین آ گئی ہے، وہ بھی لے آؤ، ہاتھ پیر نہ ہلانا تم زنانیاں۔ اور ان سب کی سرگرمیوں سے بالکل الگ 2 لوگ تھے جو ان مہمانوں کی آمد پہ ایک الگ ہی دنیا بسا بیٹھے تھے، ایک ارم اور ایک ندیم۔ ارم کو آس تھی شاید سرفراز چچا کے بڑے والے بیٹے کی نظروں میں اندراتا اتر آئے اور وہ اسے پسند کر لے۔ ندیم کو آس نہیں، پکا یقین تھا۔
کہ سرفراز چچا کی بیٹی کے لیے جس گوہر مقصود کی تلاش میں وہ لوگ پاکستان کی خاک چھاننے آ رہے ہیں وہ وہی تھا، ندیم سہیل۔ اس نے مچھلی کے انڈوں کا بنا تیل بڑے مہنگے داموں خرید کے اپنے آگے سے چٹیل ہوتے ماتھے پہ لگانا شروع کر دیا تھا۔ گٹکے سے پیلے پڑتے دانتوں کی داتا صاحب کے باہر بیٹھے دندان ساز سے صفائی کرا کے انہیں چکا چون کرا لیا تھا۔ لنڈے سے جا کے 3-4 شوخ رنگوں کی شرٹیں بھی خریدی تھی۔ ایک پہ لکھا تھا آئی لو نیو یارک، دوسری پہ پوپائی دی سیلر مین منہ ٹیڑھا کر کے پائپ پی رہا تھا، تیسری پہ میڈونا کا بڑا تباہ کن پوز تھا۔ ارم کی تیاریاں البتہ ذرا الگ قسم کی تھیں۔ اس نے وظیفے اور چلے شروع کر دیے تھے، کسی رسالے میں پڑا ہوا گھڑے اور چابی والا ٹونا بھی شروع کر دیا تھا۔ وہ جو جمعے کے جمعے دادی کی لانتیں لینے کے بعد مارے بندے نماز پڑھتی تھی، اب مسئلے سے ہی نہیں اٹھتی تھی۔ لمبی لمبی دعاؤں کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں۔ اللہ میاں جی کچھ ایسی کشش پیدا کر دو میری شکل میں، چاچا جی کو سارا امریکہ ایک طرف اور میں دوسری طرف نظر آؤں۔ ہائے ہائے نہیں، یہ تو ذرا الٹی قسم کی دعا ہوگی۔ نہیں اللہ میاں جی، چاچا جی کو نہیں، ان کے بڑے والے سپوت کو کھینچے میری کشش۔ نہیں مگر ہم میں سے کسی کو بھی یہ تو نہیں پتا کہ ان کا بڑا والا بیٹا کنوارا ہے یا شادی شدہ۔ اب دعا میں رد و بدل کیا گیا۔ اللہ میاں جی چاچا جی کے کنوارے والے بیٹے کے دل میں میری محبت ڈال دے۔ اوئے ہوئے بہنوں والی محبت ہی نہ پیدا ہو جائے۔ نہیں اللہ میاں جی، اس کے دل میں میرے لیے عشق بلکہ رومانس بھر دے۔ ہاں یہ صحیح ہے۔ اللہ کر کے وہ دن آ گیا جب رات کے 8 بجے ان کی فلائٹ آنی تھی۔ صبح سے ایک ہاہاکار مچی تھی گھر میں۔ کچن میں مختلف پکوان پک رہے تھے، دادی جی کی چیخو پکار الگ۔ سرفراز کو مسی روٹی پسند تھی، وہ ضرور بنانا۔ اوہ دادی، وہ امریکہ سے اتنا لمبا سفر کر کے آ رہے ہیں، آدھی رات کو انہیں مسی روٹی کھلا دی تو مڑوڑ اٹھیں گے انہیں۔ فریحہ نے پتے کی بات کی۔ پھٹے دودھ کی رس ملائی بھی اچھی لگتی تھی اسے۔ چلو اب اچھا بھلا دودھ پھاڑ دو، چاچی جی نے بڑبڑا کے برتن پٹکا، اور مونگرے پہ تو جان دیتا تھا۔ دادی کی یاداشت مختلف بیان نشر کر رہی تھی۔ مگر دادی اب مونگرے پکنے کی بدبو ان کی جان نکالے گی۔ دفعہ دور لکھ دے لانت، بوتھی پیڑی تے گلا میں پیڑیاں، لانت جوگی۔ میں تو ساتھ نہیں جا سکوں گا ابا جی۔ کیوں، تجھے کیا تکلیف ہے؟ میں جماعت کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اب تبلیغ کے دورے سے روک کر خود کو جہنمی بھی نہیں کہلا سکتے تھے، اس لیے منہ میں بڑبڑا کے رہ گئے۔ مگر سچ تو یہ تھا کہ جب بھی گھر میں اس کی ضرورت ہوتی، کوئی ضروری کام ہوتا، اسے تبلیغ کے لیے اچانک ہی کوئی ہنگامی دورہ کرنا پڑ جاتا۔ اور میں نے بھی نہیں جانا۔ اکمل نے آلو گوشت کے شوربے میں سنی انگلیاں چوستے ہوئے کہا۔ کیوں؟ تو نے کون سی تبلیغ دینی اور کسے دینی ہے؟ مجھے آج یاروں دوستوں کے ساتھ باہر کھانا کھانے جانا ہے، لکشمی چوک۔ تو ادھر بیٹھا کیوں ٹھوس رہے؟ چاچا جی کو جلال آیا۔ ان کے نانا کرتے بھی کمبخت پٹ کی 2-3 اچھی بوٹیاں بھی چن کے کھا گیا تھا۔ وہ تو فلم کے بعد کھانا ہے، 3 گھنٹے تک کیا بھوکا بیٹھا رہوں گا؟ ادھر خرچے پورے نہیں ہوتے، تجھے فلمیں دیکھنے، یاروں کے ساتھ گھومنے اور کھا بھی کھانے سے فرصت نہیں ہے۔ میرے پاس کہاں سے آنے ہیں پیسے؟ یار خود لے جا رہے ہیں سمجھے، اور خود کھلا بھی رہے ہیں کھابے۔ اب وہ ہڈی پلیٹ میں مار مار کے اس میں سے میخ نکال رہا تھا، اور سلاد کے لیے کھیرے کاٹتی روبینہ نے مارے پریشانی کی اپنی انگلیاں کاٹ لی، کیونکہ آج اس نے اپنے جہیز کا چینی کا ڈنر سیٹ نکالا تھا، اور گنوار اکمل کے ہاتھ جو پلیٹ لگی اسی میں وہ ٹھکا ٹھک ہڈیاں پٹک رہا تھا۔ پینڈو کئی کا یہ ہے ہی سلور اسٹیل کی پلیٹوں میں کھانے کے لائق۔ آہو بڑے ساہوکار ہیں نا تیرے دوست، کوئی پنکچر لگانے والا، کوئی ٹکٹیں بلیک کرنے والا، کوئی چنچی رکشوں میں گیس بھرنے والا۔ ان کی اتنے اوقات کہاں کہ وہ تجھے کھابے کھلائیں، فلمیں دکھائیں۔ وہ بھی تیرا ہی یار ہے نا، وہ تیلی مونچھوں والا زلفی، وہ جس کی ماں 2 مہینے پہلے مری تھی تو قبر پکی کرانے کے لیے بھی مسجد میں جمعے کے بعد چندہ جمع کر رہا تھا۔ تاؤ جی نے بخیے دھیڑے تو اجمل بھی پیچھے نہ رہا یاداشت کھنگالنے میں۔ اور ابا جی وہ جیدہ جس کا باپ ہاسپٹل میں تھا تو ایدی والوں کو فون کر کے خود کھسک گیا تھا وہاں سے، شودا۔ اور تو اور ابا جی یہ کواڑی مجھے اپنے یار کے ولیمے میں لے کے گئے۔ اللہ جھوٹ نہ بلائے، میں نے زندگی میں پہلی واڑی ایسا ولیمہ کھایا تھا جس میں کالے مٹر اور چٹے چاول پکے تھے، نالے رائتا، چٹنی رکھنے کی بجائے لسوڑے کا چار رکھا تھا۔ توبہ، ایسے بھوکے ننگے یار ہیں ان کے۔ گھر کا بیتی لنکا ڈھانے کے مطابق روبینہ نے بھی گفتگو میں حسب توفیق حصہ ڈالا۔ باپ اور بھائی کے بیان نے اسے اتنا اشتعال نہیں دلایا تھا جتنا بیوی کے ڈالے حصے نے دلایا۔ وہ ہاتھ میں پکڑی ہڈی پھینک کے چینی کی پلیٹ کو پڑے ہٹاتا، شوربے کی چھینٹے اڑاتا، ماں بہن کی گالیاں روبینہ کے سارے میکے کو نوازتا گھر سے نکل گیا۔
रुबीना जर्दा दम देना भूल के दुपट्टा नाक पे रख कर भां भां करके रोने लगी। बस जी, बरी हो गई। इतने साल हो गए मट्टी पलीट कर आते, साड़ों के सामने नंगी गालियां दे गया है, कोई नहीं है रोकने वाला। सब दीन से गुमराही का नतीजा है। अजमल ने फतवा दिया तो ताऊजी उस पर बिगड़ गए। ओए, नतीजे ना निकाल, ये बता मेरे साथ कौन चल रहा है एयरपोर्ट। एक उम्र गुजार के ऊपर देश से वापस आ रहा है और 2 बंदे भी उसे लेने ना जाए, कितना बुरा लगेगा उसे। ना अकमल जा रहे हैं ना अजमल, सोहेल ने तो वैसे ही नहीं जाना। अब्बा जी, वैसे चाचा जी के ना जाने के पीछे राज क्या है? मेरा मतलब है उनके छोटे ताऊ से ऐसी कौन सी बात हुई थी जो। मुसरत ने टोल लेने की कोशिश की मगर ताऊ अशरफ ने झड़क के रख दिया। बस बस, पुरानी बातों को खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं जाता कोई तो ना जाए, दफ़ा हूँ सारे। मैं अकेला ही चला जाऊँगा अपने वीर को लेने। वो तो मुसरत का सवाल टाल गए मगर मुसरत के साथ साथ फरीहा के तजस्सुस को भी मज़ीद हवा दे गए। नहीं फरीहा, तुझे कुछ पता है सालों पहले दोनों चाचों में किस बात पे लड़ाई हुई थी? नहीं, मैंने पूछा था एक बार अम्मी से मगर वो टाल गई। अपने अब्बा जी से पूछना था ना, लड़ाई उनकी हुई थी, उन्हें ज़्यादा पता होगा। लो, उनसे पूछ के मैंने शामत लानी है। मगर मैं भी अब पता लगा के रहूँगी, इससे पहले अंदाज़ा ना लगा लें। चल फिर लगा अंदाज़ा। मेरा ख्याल है मेरे अब्बा जी की चौंके तब शादी नहीं हुई थी, कवारे थे। हो सकता है उन्होंने छोटे ताऊ जी से फरमाइश की होगी वो उन्हें भी अपने साथ अमेरिका ले जाएं, उन्हें वहाँ सेट करें और उनकी नई नवेली अमेरिकन मैम बेगम यानी हमारी चची साहिबा को नागवार गुजराओ। मुझे तो लगता है चौंके चाचा सुहेल तब मुंडे खंडे थे। अब इतने शोखे हैं तब तो और भी होंगे, और घर में मैम आई हो तो चाहे वो मैम भरजाई क्यों ना हो, छेड़ने को दिल करा होगा। कोई पूंडी मार ली होगी। हाय है भाभी, मेरे मुंह पे आपने मेरे शरीफ और बाइज्जत अब्बा जी पे नज़रबाजी और अपनी भाभी के साथ बदतमीजी का इल्ज़ाम भी लगा दिया। तौबा तौबा। फरीहा बकायदा बुरा मान गई। इल्ज़ाम कब लगाया है? सिर्फ अंदाज़ा मारा है। बड़ी बुरी तरह मारा है। वो बड़बड़ा के रह गई। अब्बा जी, तुसी की करोगे उत्थे जाके? दादाजी को साथ चलने पे आमादा दे के ताऊ जी चैन बेचैन हो गए थे। खोतिया, तू की करन जा रहे हैं? मैं तो सरफराज को लेने जा रहा हूँ। तो मैं कौन सा उसे वापसी की टिकट पकड़ा के दोबारा अमेरिका टोरने जा रहा हूँ? मैं भी साथ ले आऊँगा। अब्बा जी, इधर से एयरपोर्ट 1.5 घंटे का रास्ता है। पैदल? नहीं, गड्डी पे। वो से छोट है। तो फिर बक बक क्यों कर रहे हैं? तौबा। मारे कोफ्त के ताऊजी का बस ना चल रहा था कि वो अपने बाल नोच लें, अगर होते तो। बाल तो कब के दागे मुफारकत दे चुके थे। अब खजालत और कोफ्त मिटाने के लिए वो अपनी चंडिया पे नाखून के सोटे मारने से तो रहे। अब्बा जी, सुजुकी की पिकअप पे जाना है। एक तो वो इतनी ऊंची है कि आपसे चढ़ा नहीं जाएगा, ऊपर से औखे सौखे होके चढ़ा भी दिया तो आपका इंजर पिंजर हिल जाएगा उस सुजुकी की सवारी में, और कुछ नहीं होता। और उधर एयरपोर्ट पे 2-4 घंटे इंतज़ार में सूखना पड़ेगा। क्यों? ऐसा ही होता है अब्बा जी, सामान बाहर आने में बड़ा वक्त लगता है। चल बहाने ना बना, मेरा पुत्र इतने सालों बाद घर वापस आ रहा है, मैं ना जाऊं? लो कर लो गल। ओहो अब्बा जी, तुसी शुगर दे मरीज़, दिल कट जाएगा। लो, एवें कट जाएगा। मैंने रूह अफ़ज़ा की थरमास भर दी है साथ, और साथ साथ रोटी सालन वाला डब्बा भी। इरम ने दादा के कांधे से लाड से लटकते हुए कहा। आखिर बड़ों को राज़ी रखने में भला था। कल कलाम को चाचा सरफराज का अमेरिकन बेटा उस पर दिल हार जाता तो दादाजी ये आखिरी फैसला सुना सकते थे, और फैसला इरम के हक में हो, इसके लिए उसका दादाजी की लाडो बनना ज़रूरी था। ताऊ अशरफ ने कच्चा चिबा जाने वाली नज़रों से रूह अफ़ज़ा की भरी थरमास और स्टेनलेस स्टील के 4 मंजिला तोशादान को देखा और पैर पटकते घर से निकले। दादाजी लाठी टेकते सीलन ज़दा देवरी में जाकर बलगम की पिचकारियाँ मारते उनके पीछे पीछे थे। मुसरत ने पुलाव के देगचे का ढक्कन उठा के देखा, एक तगड़ी सी बूटी उठा के गर्मा गर्म मुँह में डाली और थूथनी हिला हिला के खाई। दूसरे देगचे में पड़े जर्दे में से ऊपर ऊपर नज़र आते काजू बादाम चुनने लगे, और अब उसका रुख रुबीना के कमरे में था जहाँ वो अकमल की दी गालियों के घाव सहला रही थी और अपने कक्के से खून को उबलने से रोक रही थी। लानत जोगा, मक्खी जैसी शक्ल वाला, शुक्र नहीं करता मेरे जैसी जनानी मिल गई, बदजुबान शोडा। रुबीना, चल मौका अच्छा है। किस बात का? रुबीना ने मुसरत का मुंह हिलते देखा तो दोबारा पूछा। पुलाव में से बूटियाँ चुनने का? नी नी, दादी के गोडे से लग के पुराने राज उगलवाने का। राज? राज नहीं, राज। वो राज जो कोई खोलता ही नहीं कि आखिर सरफराज चाचा जी और सुहेल चाचा जी में लड़ाई किस बात पे हुई थी। खेत सवा गल हुई होगी सानू की। नहीं रुबीना, पता लगना ज़रूरी है। अब सरफराज चाचा जी पता नहीं कितने दिन रहने के लिए आ रहे हैं, पता नहीं किस नीयत से आ रहे हैं।
ہمیں بھی ساری کہانی پتہ ہونی چاہیے، خاص طور پر یہ کہ کون صحیح تھا، کون غلط، کون سچا کون جھوٹا، پر بتائے گا کون؟ دادی۔ آگے تو دادا جی ان کے گوڈے سے گوڈا جوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، آج ایئرپورٹ گئے ہیں۔ دادی ویسے بھی سڑی بیٹھی ہیں کہ اسے ساتھ نہیں لے کے گئے، اوپر سے اکمل اجمل اور چاچا جی کے نہ جانے کا بھی غصہ ہے۔ دیکھ لینا، میں نے 2 سوال کرنے ہیں اور انہیں ساری کہانی فر سنا دینی ہے مجھے۔ منہ میں دند ہے نہیں ان کے، 2 باتیں کریں تو صاحب بھول جاتا ہے، فڑ کیا سنانا ہے؟ چل تو صحیح۔ وہ ربینہ کا بازو کھینچتی نیچے لے جانے لگی۔ ہم سفر ملتے گئے، قافلہ بنتا گیا، اور دادی کے کمرے تک جاتے جاتے ارم اور فریحہ بھی ساتھ تھی، اور وہی ہوا جو مسرت نے بڑے دعوے سے کہا تھا۔ دادی 2 منٹ میں ہتھیار ڈالنے پہ تیار تھی۔ دیکھ لے سہیل کے دل میں کتنا کوڑ ہے، ابھی تک بھولا نہیں پرانی گلاں۔ نہیں نہ گیا سرفراز کو لینے، حالانکہ بیچارہ میرا سرفراز بھی تو سب کچھ بھلا کے واپس آ رہا ہے نا۔ کیا تھا جو یہ دل کی کالک دھو کے اسے لینے چلا جاتا؟ اس کا مطلب ہے دادی کالک چاچا جی کے دل میں تھی۔ ارم کے کریدنے پہ فریحہ ذرا مائنڈ کر گئی، آخر اس کے والد بزرگوار کا ذکر خیر تھا۔ جی نہیں، تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ چپ کرنی، مراسی تھے وہ جو دونوں ہاتھ پیٹ پیٹ کے تالیاں بجاتے۔ سچ تو یہ کہ قصور سارا سہیل کا تھا، جو جوانی میں شوخا اور ہوچھا بھی بڑا تھا، اور میں نے اور تمہارے دادے نے اس کے لاڈ میں اس کا ساتھ اس لیے دیا کہ چلو نکا ہے نا، سمجھ ہے۔ بس اس بات پہ سرفراز ناراض ہو گیا۔ مگر ہوا کیا تھا دادی؟ گل ہے کڑیو کہ یہ ویلا تھا 1978 کا، اور دادی فلیش بیک میں 1978 کے رنگین ماحول میں چلی گئی۔